اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکالت ایک مقدس پیشہ ہے، اور اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو کئی بڑے نام اس پیشے سے وابستہ نظر آئیں گے۔ انہی ناموں میں ایک نام قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ہے، جنہوں نے نہ صرف اس پیشے میں نئی راہیں متعین کی بلکہ سوچنے اور سمجھنے کے مختلف زاویوں سے اہل علم کو روشناس کرایا۔ اگر آپ قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے نصاب قانون میں قائد اعظم محمد علی جناح کے تاریخی واقعات ضرور پڑھے ہوں گے، لیکن وہ طلباء جو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور کسی لاء کالج میں داخلہ لے کر بحیثیت قانون دان اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں ضرور محترم قائد اعظم محمد علی جناح کے اخلاقی ضابطوں اور رہنما اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے قائد اعظم تاریخ کی ایک مشہور شخصیت اور قانون کی دنیا کے لافانی کردار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ آپ اپنی بات اس قدر ٹھوس دلائل سے پیش کرتے تھے کہ بڑے بڑے منہ میں انگلیاں دبا لیتے اور آپ کے سامنے لاجواب ہو جاتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وکالت کے پیشے میں غیر معمولی ذہانت کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ نئے مقام اور ناتجربے کاری کے باوجود اوائل عمری میں بحیثیت پریزیڈنسی مجسٹریٹ ان کا تقرر ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ عارضی طور پر جب قائد اعظم کا پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی حیثیت سے تقرر ہوا تو اس منصب پر ان کی 1500 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پوری ذمہ داری سے تھوڑے ہی عرصے میں جو خدمات انجام دیں، حکام اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس عارضی ملازمت کی مدت ختم ہوتے ہی محمد علی جناح سے اصرار کیا گیا کہ وہ بدستور اس منصب پر ذمہ داریاں نبھاتے رہیں، مگر انہوں نے یہ پیشکش مسترد کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جناح 1500 روپے ماہانہ نہیں، روز کمانا چاہتا ہے۔ اس جملے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بحیثیت وکیل ہزاروں روپے روزانہ کے حساب سے کمائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پیشہ ورانہ اخلاق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر پیشہ ورانہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ان کی چیمبر پریکٹس کے لیے فیس فی گھنٹہ کے حساب سے ہوتی تھی اور موکل اندازے سے فیس ادا کر دیتے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ اگر موکل کا اندازہ ان کی مصروفیت کے اصل وقت سے زیادہ ہو گیا اور اس نے زیادہ رقم ادا کر دی تو قائد اعظم اضافی رقم واپس کر دیتے تھے۔ مثلاً موکل نے چیمبر میں قائد اعظم کو 5 گھنٹے مصروف دیکھ کر فیس کی ادائیگی کی، اور قائد اعظم نے اس موکل کا کام صرف 1 گھنٹے میں مکمل کیا تھا تو وہ بقیہ 4 گھنٹے کی فیس واپس لوٹا دیتے تھے۔ وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا، اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے کہا، آپ کتنی فیس لیں گے؟ قائد اعظم نے فرمایا، 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 میں ہی میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔
تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5,000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بھوپال میں قائد اعظم ایک مقدمے کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ اس مقدمے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے بیرسٹر سید محمد حسین جونیئر وکیل کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے۔ پہلی سماعت کے روز قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ چونکہ سماعت شروع ہو چکی تھی، اس لیے ان کی غیر موجودگی میں جونیئر وکیل نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ قائد اعظم جب پہنچے تو جونیئر وکیل نے پیچھے ہٹ کر ان سے استدعا کی کہ وہ بحث کا سلسلہ شروع کر دیں۔ قائد اعظم نے فوراً یہ کہہ کر جونیئر وکیل کو کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی، برادر وکیل نے مقدمے کا آغاز کر دیا ہے، لہذا درمیان میں سلسلہ بحث سنبھالنا پیشہ ورانہ وکالت کے ضابطۂ اخلاق کے خلاف ہے۔ پھر اس بحث کے اختتام پر قائد اعظم نے فرمایا، میں محض جونیئر کی طرح اپنے ساتھی کی مدد کرنا پیشے کی شان سمجھتا ہوں۔ اس مقدمے میں قائد اعظم نے وکیل اول کی حیثیت سے جو فیس وصول کی تھی وہ بھی اپنے کلائنٹ کو واپس کر دی۔ ان کی زندگی کا کوئی شعبہ اصولوں سے مبرہ نہ تھا۔ خودداری اور شرافت ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ کلائنٹ سے معاملات اور پیشے کا وقار ان کے پیش نظر رہتا تھا۔ کمرہ عدالت میں بھی وہ اصولوں، پیشے کے احترام و وقار، خودداری اور عزت نفس کو ہر قیمت پر ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ کئی بار نازک مواقع آئے، مگر وہ ہمیشہ احترام پیشہ اور عزت نفس اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے، چاہے انہیں کتنے ہی سنگین نتائج کیوں نہ بھگتنے پڑتے۔ ایک بار ایسا ہی ایک نازک موقع ہائی کورٹ میں کسی مقدمے کی پیروی کے دوران آیا، جب قائد اعظم کے انداز خطابت میں لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ بات جج صاحب کو ناگوار گزری۔ انہوں نے اسی وقت قائد اعظم کو تنبیہ کی، مسٹر جناح، آپ اس وقت عدالت میں کسی تیسرے درجے کے جج سے مخاطب نہیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر تاریخی جواب دیا، جناب آپ کے سامنے بھی کوئی تیسرے درجے کا وکیل خطاب نہیں کر رہا۔ بمبئی میں وکالت کے پیشے کے آغاز میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا تھا کہ ایسے میں عدالتی کارندے روزانہ ان کی خدمت میں آ کر کہتے کہ اگر آپ ہمیں کل فیس کا آدھا دیں تو ہم زیادہ سے زیادہ مقدمات آپ کے پاس لائیں گے۔ تو اس پر جناح نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا کرنے سے مجھے بھوکا رہنا بہتر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح عدالت میں بحث کے وقت ایک خاص انداز میں کھڑے ہوتے، پھر اپنا مونوکل آنکھ پر لگاتے اور اطمینان سے بحث کرتے کہ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی طاری ہو جاتی۔ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جج نے ان سے گلہ کیا کہ مسٹر جناح، میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا، تھوڑا اونچا بولیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، جج صاحب میں بیرسٹر ہوں، ایکٹر نہیں ہوں۔ قائد اعظم کی زندگی پیشہ وارانہ ہو یا قائدانہ، ان کی شخصیت کے ہر پہلو سے ایک نستعلیق، انصاف پسند اور وفادار کردار جھلکتا ہے۔ ہمارے ملک کے قانون دان بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے نقش قدم پر چل کر ایک بہتر نظام قانون کو رائج کرنے کی کوشش کریں تو یہ ملک و قوم کی فلاح کے لیے قابل قدر پیش رفت ہوگی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔